الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 113 سے 115 کا مطالعہ ہم کریں گے۔ ان آیات میں رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اپنے محبوب سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں کہ اگر میرا فضل نہ ہوتا یا اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، کہ آپ کو لہمت کا مطلب ہوتا ہے تو قصد کر ہی لیا تھا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، کہ آپ کو وہ بہکا دیں، یعنی آپ کو مس لیڈ کر دیں۔ جی، وہی انہیں کانٹیکسٹ میں، انہیں آیات کے جو پیچھے آیات گزری ہیں اسی واقعے کی کانٹیکسٹ میں اللہ پاک جو ہے نا یہ آیات نازل فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو اس گروہ نے آپ کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے بہکا ہی دیا تھا، یعنی قریب تھے آپ۔ لیکن آگے اللہ پاک کہتے ہیں ما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، وما یضلون اللہ الا انفسهم، اور نہیں بہکاتے وہ مگر وہ اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ تو اپنے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کو وہ بہکا دیں جب اللہ موجود ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ صرف دیکھتا ہے، مطلب کیا کر رہے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور نہیں ضرر کر سکتے تیرا، یعنی کوئی کچھ ذرا بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا تجھ کو جو تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کتاب سے پہلے، کتاب کا علم اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھا، اور وہ باتیں اللہ نے بتائیں، ساری پورا چارٹر آف لائف جو ہے آگے رکھ دیا، بتا دیا، سمجھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل ہے تجھ پر بہت بڑا۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ بشر بن ابیرک تعمہ، اس کے رشتہ داروں نے اللہ کے رسول کو غلط قسمیں اٹھا کے اور یہ کہہ کے کہ مسلمان بھی ہے، یہ نہیں کر سکتا، اور یہودی نے کیا ہے، ساری باتیں کہ وہاں تک وہ جو ہے آٹا بھی وہاں تک گیا، چیزیں بھی وہاں سے برآمد ہوئیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، اگر مجھے غلط طریقے سے، تیز تراری سے، چرب زبانی سے اگر کوئی مجھ سے غلط فیصلہ لے لے گا تو وہ اپنے لیے آگ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑے گا، مطلب جہنم کو خود خریدے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی تمہیں وہ قریب تھا کہ وہ بہکا دیتے، لیکن اللہ نے پھر اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو حکمت کی بات ہوئی ہے اور انزل اللہ علیہ الکتاب، کتاب کی بات ہوئی، اس بارے میں آل عمران میں ایک آیت بہت خوبصورت اللہ نے اتاری ہے کہ ایسی آیت قرآن میں شاید پورے قرآن میں نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے مومنین پر احسان جتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین پر میرا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر
میرا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میں نے آپ ہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، یعنی عرب میں سے اٹھایا نا، انہی لوگوں میں سے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اسی کے ضمن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت بڑا میرا احسان ہے کہ میں نے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی میں سے، انہی لوگوں میں سے اٹھایا۔ کس لیے اٹھایا؟ کہ آپ پر کتاب کی تلاوت کرے، آپ کو آپ کا تزکیہ نفس کرے، آپ کو حکمت کی باتیں بتائے۔ اور اس سے پہلے تو آپ سری گمراہی میں گھرے ہوئے تھے، یعنی وہاں پہ اتنی گمراہی تھی کہ اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ بھائی ہماری جو ہے نا بیٹی کسی کے پاس نہ چلی جائے، ہماری پگڑی خاک میں نہ مل جائے، یا مطلب دوسرا کوئی اور معاملہ نہ ہو، یعنی اس وجہ سے ڈر کی مارے اس کو بالکل ہی۔ اور پھر وہ کوئی قانون اس وقت نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ والی بات تھی۔ اور اگر آج کا دور سمجھ لیں آپ کہ جس کی وہ جو طاقتور ہے وہ جو چاہے جو مرضی کرے، قانون کو بھی خرید لیتا ہے، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال، اور ایک شورا میں، سورہ شورا میں آیت نمبر 52 ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کذالک اوحینا الیک روحًا من امرنا، اور اسی طرح وحی کی تیری طرف ایک روح کا مطلب نا بہت مقاصد میں آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے، قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے۔ تو تیری طرف یعنی جو ہے نا ایک قرآن کو نازل کیا اپنے حکم سے، اور تو نہیں جانتا تھا مل کتاب والایمان، یعنی تو کتاب کو اور ایمان کو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت ودیت فرمائی ہے، جبکہ نبی تو پیدا ہی خیر نبی ہوتا ہے، وہ اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایک خاص وقت میں پھر اس کو باقاعدہ شریعت جو ہے نا وہ عطا کرنی شروع ہو جاتی ہے سارا۔ تو وہ تقریباً آپ کی ایج اس وقت 40 برس تھی جب آپ کو پہلی وحی جو ہے نا نزول ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تیری طرف ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن مطلب یہ روح من امرنا، اپنے حکم سے، اور ما کنت تدری، آپ کو معلوم نہیں تھا، مل کتاب والایمان، کہ آپ کو کتاب کا اور ایمان کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو بہرحال آگے جو آیات ہیں اس میں فرمایا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوہ کہتے ہیں ایسا مشورہ جو دوسروں سے ہٹ کے خسر پھسر میں ایک دوسرے سے کیا جائے، یا کانا پھونسی جو ہوتی ہے، مطلب کسی کے کان میں چھک 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 کرنا، باقی سارے بیٹھے ان کو نہیں پتہ۔ اس سے نہایت سختی سے روکا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر بعض لوگ اللہ کے رسول کے کان میں آ کے سرگوشی اس لیے کرتے تھے
دوسروں کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑے قریب ہیں اللہ کے رسول کے، تاکہ وہ ہمیں احترام دیں، عزت دیں، مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سختی سے روکا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں بھلائی ان کے لیے جو یہ نجوا کرتے ہیں یا مشورے کرتے ہیں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، الا من امر، الا یہ کہ وہ اس چیز کا حکم دیں کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اچھے کام کرو، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اصلاح بین الناس، دو بھائی اگر لڑے ہوئے ہیں، دو پارٹیاں اگر لڑی ہوئی ہیں، ان میں صلح کرا دیں، ان میں جو جھگڑے ہیں اس کو ختم کرا دیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا جی، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری کروڑوں اربوں جانیں ان پہ قربان، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیمی خیر ویقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، لیس الکذاب، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا یا کرتا ہے۔ مطلب ہے جھوٹ کے لیے ایکسیپشنس، جو دو ایکسیپشنس ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ صلح کرانے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ زید اور بکر میں لڑائی ہے، آپ کہیں یار اس کو، یار زید تو تمہاری بڑی تعریفیں کرتا ہے، تمہاری ہر وقت جو کہتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے، مطلب اس کو قریب لانے کے لیے، تو اس میں اجازت ہے کہ آپ ان دونوں بھائیوں کو قریب لانے کے بجائے کہ وہ ان کے جو ہے وہ دوریاں اور بڑھیں اور دشمنیاں اور بڑھیں، اس میں معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے، تو وہ بھی گناہ کمائے، وہ بھی گناہ کمائے۔ تو اس میں آپ دونوں کو ملانے کے لیے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو در حقیقت نہیں ہے، لیکن ان کو ملانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اس کی ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کراتا ہے، خیر و یقول خیرا، جو اچھی بات پھیلاتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اور صدقہ کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ جو ہے نا بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اللہ نے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا کہ صدقہ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، تمہارا مال کم نہیں ہوتا، تمہارا مال کم نہیں ہوتا، مطلب یہ بڑھتا ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، اور بلکہ جو تکلیفیں پریشانیاں آنے والی ہیں وہ صدقے کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آل عمران کی یہ ذرا آیت بھی یاد رکھیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ جو ہے نا خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ نکالی گئی ہیں کس لیے؟ کہ لوگوں میں اچھائی کا جو ہے نا جی، اچھائی کا حکم دیں یا اچھائی کی بات کریں اور برائیوں سے روکیں، معاشرے میں اچھائی کی بات کریں، خیر کی بات کریں، خیر کو پھیلائیں اور برائیوں کو روکیں۔ اب یہ میں نے کہہ دیا تھا کہ بہترین ایمان یہ ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روک دیں، یہ سب سے اولا اعلیٰ درجہ۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دل میں اس کو برا جانیں، میں وہی کہتا ہوں، پھر زبان سے روکیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر دل میں اس کو برا جانیں، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جو دل میں، مطلب اگر دل میں بھی آپ نہیں سوچتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان جو ہے نا آپ کا وہ جا چکا، ختم ہو گیا۔ اب میں بعض اوقات یہاں جو بدعتیں، جی نہیں تسی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ، اگر تسی نہیں روکتے یا دل چ بھی برا نہیں کہندے اور زبان نال بھی نہیں روکتے تو پھر تسی ਉਹਦੇ ساتھی ہو۔ میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ بعض اوقات یہاں بھی ایسی بدعتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے، یہ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کی، اور میں بعض اوقات ان کا حصہ نہیں بنتا ہوں جان بوجھ کے، کیونکہ وہ ہم مفت میں جو ہے نا جی، چلو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر اس کو روٹین آپ بنائیں گے تو وہ بدعت میں آپ شامل ہوں گے. نہیں 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 کبھی کبھار دیکھو میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک بات یہ ہے کہ اب یہاں یہ طریقہ کار بنا لیا گیا ہے کہ نماز کے بعد ایک دوسرے سے السلام علیکم السلام علیکم. اب یہ کبھی کہیں نہیں ثابت، نہ اللہ کے رسول سے نہ ثابت. ہاں ویسے آپ ملیں السلام علیکم کہیں، سلام کریں، اس سے ایک دوسرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس طرح ہو تو پھر تو پورا حرم بھر جائے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ٹائم ہو جائے، دوسری کے بعد تیسری کے بعد. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود بنا لی ہوئی. جی جی معانقہ ہی کہتے ہیں، معانقہ ہی کہتے ہیں. چلیں نہیں، بڑی سیدھی سمپل بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اس کا حکم دیا یا اس کو منع نہیں فرمایا، یا صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا، دیٹس آل. اگر نہیں کیا ہم نہ ان سے زیادہ قابل ہیں نہ ان سے زیادہ ہمیں محبت ہے. تو لہٰذا اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، وَأَنَا عَلَيْهَا وَأَصْحَابِي، کہ جو میرے طریقے پر، میرے صحابی کے طریقے پہ عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. باقی 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. جی ہاں بس جی. اچھا جی، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ فرمایا گیا کہ صدقہ اور نیک کام، صالح کام اور صلح صفائی لوگوں کے درمیان کرانا جو ہے، یہ بڑے اجر کی باتیں ہیں جو اللہ پاک نے یہاں کہی ہیں. صدقہ اور معروف کے کام یعنی صالح کام، اور اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، اور جو کرے یہ کام تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی، یعنی جو یہ کام کرے اللہ کی رضامندی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے عنقریب عطا کریں گے بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر. عنقریب کیا ہے؟ عنقریب یہ ہے کہ ہماری زندگی اور جو موت ہے، جو عالم برزخ ہے، اس میں کتنا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے اور بندہ اس سے مل جاتا ہے. اور جو اللہ کے بندے ہیں جنت کے مزے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. مومنین متقین کے لیے وہیں جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور جنت کے باغ بن جاتے ہیں. تو وہیں سے ہی آسائشیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہنا نہیں کسی وڈے بندے دے جاؤ نا گھر تو ڈیڑھی سے پتہ لگ جاتا کہ کی چیز ہے. ہاں جی، تو سو ایک مثالیں بنائی بزرگوں نے، تو شروع سے ہی وہ جو ہے نا اس کے وہ آسائشیں شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، قِقر اس میں بہت احتیاط ہے، کاف نہیں آنا چاہیے ڈنڈے والا، قاف قاف. يُشَاقِقِ الرَّسُول، نہیں تو معنی بالکل بدل جاتا ہے. انا قلبی میرا دل، انا قلبی میرا کتا، انا قلبی میرا دل، انا قلبی میرا کتا، کتنا فرق ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو خلاف جائے رسول کے اس کے بعد کہ ظاہر ہو گئی اس پر سیدھی راہ، سیدھا راستہ، ہدایت.
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جہنم. نسلے کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا. تو پھر ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، جس نے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تمام جو بات ہے اللہ کے رسول نے ظاہر کر دی، بتا دیا، اور اس کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نسلی ہے جہنم، کے اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ یہ اسی جو ہے نا جی بشر بن عبیر تاما، اس کے لیے کہا، کیونکہ وہ کیا ہوا تھا اس کے بعد تو بات نہیں ہوئی. پھر اس کو جب پتہ چلا کہ آیات بھی یہ اتر آئی ہیں اور میرے خلاف فیصلہ بھی آ جائے گا، تو وہ دوڑا ہے جناب، اور مکہ پہنچا ہے اور کافروں سے مل گیا، یعنی مرتد ہو گیا. اب مفسرین یہ لکھتے ہیں اگر وہ مسلمان تھا تو وہ مرتد ہو گیا، اگر منافق تھا تو پھر وہ مشرک بن گیا. تو وہ اب کسی کے دل کا تو نہیں پتہ، لیکن مفسرین نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ اگر وہ مسلمان تھا تو پھر وہ مشرک ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا، اور اگر وہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، تو پھر وہ کھلا مشرک بن گیا جا کے دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وَنُصْلِهِ جہنم، کے ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی یا پہنچنے کی، وہ بہت ہی برا مقام ہے.